السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں ہومیوپیتھک ڈاکٹر امجد محمود۔ میں اپنے چینل عبداللہ ہومیو کلینک میں تمام ناظرین کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ہمارا موضوع ہے ڈینگی۔ ڈینگی بخار جو ہے ایک وائرل ڈیزیز ہے جو خاص مچھر کے کاٹنے سے پیدا ہوتی ہے۔ وائرس جو ہے اس کا ایڈیز ایجپٹی ہے۔ اس میں بخار جو ہوتا ہے وہ بہت تیز ہوتا ہے، پٹھے بھی درد کرتے ہیں، سر درد کرتا ہے، جسم درد کرتا ہے، آنکھوں کے پیچھے درد ہوتا ہے۔ یہ تمام علامتوں کے ساتھ جلد پر سرخ رنگ کے دھبے بن جاتے ہیں، ریڈ اسپاٹس جو ہے بن جاتے ہیں۔ اب آتے ہیں کہ اس کی میجرمنٹ کیا ہے، پریونٹیو میجرز کیا ہے، اس سے کیسے بچا جائے اور اس سے کیسے اس مصیبت سے جان چھڑائی جائے۔ تو سب سے پہلے تو بات ہوتی ہے کہ اس کی جو افزائش کی پیدائش کی جگہ ہیں ان کو ختم کیا جائے، ایلیمینیٹ اٹس بریڈنگ سائٹس، یعنی جہاں پر پانی کھڑا ہوتا ہے وہ اس کی بریڈنگ سائٹ ہوتی ہے، خواہ وہ گٹر میں ہو، کھلے گٹر میں، کسی بالٹی یا ٹب میں کھلے میں پانی پڑا ہے، یا کسی ٹائر وغیرہ میں دیر سے پڑے ہیں ان میں پانی پڑا ہوا ہے، بارشوں کے دوران جمع ہو جاتا ہے عموماً، یا کہ گملوں وغیرہ میں، جہاں بھی پانی پڑا ہے، پرانا ہے، کھڑا ہوا ہے پانی، وہاں ان کی بریڈنگ سائٹ ہے، ان کو ختم کیا جائے۔ یعنی کہیں بھی پانی کھڑا نہ ہونے دیا جائے، بلکہ گملوں وغیرہ میں جو پانی ہے یا آپ کے پیٹس ہیں ان کے لیے پانی رکھا تو وہ ریگولر بیس پر ان کو چینج کیا جائے۔ پھر جو اگر آپ کے پانی جو ہے ضرورت کے لیے آپ نے بالٹی وغیرہ میں رکھا ہوا ہے، ٹب میں رکھا ہے، تو اس کو ڈامپ کر رکھے، اس کو کور کر کے رکھے، کھلا نہیں رکھے۔ پھر اس کے علاوہ جو دوسرا اقدام ہے، ماسکیٹو ریپیلنٹس استعمال کریں، کہ جو آئل وغیرہ ہوتے ہیں مچھروں کو بھگانے کے لیے، اگر آپ نے وہ آئل وغیرہ لگایا ہو تو پھر وہ مچھر قریب نہیں آتا، وہ استعمال کریں۔ پھر آپ جو فل سلیو شرٹس ہیں وہ استعمال کریں، پینٹ استعمال کریں، پھر ساکس استعمال کریں، خاص طور پر سورج نکلنے کے وقت اور سورج غروب ہونے کے وقت، ڈان اینڈ ڈسک جو ٹائم ہے اس کے، کیونکہ اس وقت مچھر جو ہوتا ہے وہ بہت ایکٹیو ہوتا ہے، وہ عموماً اسی دوران کو کاٹتا ہے۔ اس کے علاوہ ماسکیٹو نیٹس جو ہیں وہ استعمال کریں گھروں کے اندر، تو اگر نیٹس وغیرہ لگی ہوئے ہیں دروازوں پر، کھڑکیوں پر، تو پھر تو کوئی بات نہیں، لیکن اگر چھت پہ سوتے ہیں، کھلی جگہ ہے، وہاں سوتے ہیں، مچھردانی کا استعمال جو ہے نا وہ ضرور کریں۔ پھر انڈور میجرز ہے، آپ ماسکیٹو سے بچنے کے لیے کوائل وغیرہ ملتی ہیں ان کو استعمال کریں۔ پھر انسیکٹیسائڈ سپریز ہوتے ہیں ان کو استعمال کریں، سپرے وغیرہ کریں تاکہ وہ کیڑے مکوڑے جو مچھر وغیرہ وہ ختم ہو جائے۔ پھر اس کے علاوہ شام کے وقت اور صبح کے وقت دروازے اپنے اور کھڑکیاں اپنی جو ہے ان کو بند رکھیں تاکہ مچھر وغیرہ اندر نہ آئے۔ اس کے علاوہ کمیونٹی کے وہ ایکشنز ہیں کہ آپ کی گلی محلے یا ٹولوا میں اگر کہیں پانی کھڑا ہے تو اس کو ختم کیا جائے، صفائی کا انتظام کیا جائے، صاف ستھری جگہ رہو، تو پھر مچھر کے پیدا ہونے یا اس کی افزائش کے جو ہے نا چانس کم ہوتے ہیں، اور اس طرح ہم مچھر کے سے کاٹنے سے یا اس ڈینگی مرض سے بچ سکتے ہیں۔ اگر آپ کو ایسی صورتحال کا کہیں سامنا پڑے تو آپ فوری طور پر ہسپتال رجوع کریں تاکہ آپ کو مناسب فارم وقت اور ایک اپروپریٹ ٹریٹمنٹ جو ہے وہ مل سکے۔ اب آتے ہیں ہومیوپیتھی کی طرف۔ ہومیوپیتھی میں بہت ساری میڈیسن ہے اس کے لیے۔ سب سے پہلے تو ایک میڈیسن ہے یوپٹوریم پرس، یہ حفظ ماتقدم کے طور پر بھی استعمال ہوتی ہے 30 میں، تو اس کو حفاظتی جو ڈوز ہے وہ بھی لی جا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ دوسری ادویات ہیں جو استعمال ہو سکتی ہیں علامتوں کے مطابق، مثلا برایونیا ہے، اگر پٹھوں میں درد ہے، بخار ہے تو وہ استعمال ہو سکتی ہے۔ رسٹاکس ہے، اگر جوڑوں وغیرہ میں درد ہے
بخار ہے، تیز ہے اور پٹھے بھی درد کر رہے ہیں تو آپ روسٹاک سے ہے استعمال کر سکتے ہیں۔ جلسیمیم ہے، اگر ویکنس ہے، ڈلنس ہے اور بخار بھی ہے تو آپ جلسیمیم جو ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں۔ پھر بیلاڈونا ہے، آنکھوں کے پیچھے درد ہے، بہت گرمی لگ رہی ہے، بخار بھی ہے، ہیٹ بہت زیادہ فیل ہوتی ہے تو بیلاڈونا جو ہے وہ بہت اچھا کام کرتی ہے۔ آرسینک ایلبم ہے، پیاس ہے، بخار ہے، کمزوری ہے تو اس میں آرسینک ایلبم۔ پھر اس کے علاوہ ایپیکاک ہے، اگر بخار کے ساتھ نوزیا ہے یا وامٹنگ وغیرہ ہے تو ایپیکاک۔ اس کے علاوہ اگر بخار کے ساتھ بلیڈنگ ہے تو پھر آپ ایمیمیلس اور چائنا جو ہے وہ ان کو ملا کے دے سکتے ہیں۔ امید ہے آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور اگر پسند آئی ہے تو اس کو سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں اور دوست احباب سے شیئر بھی کریں تاکہ کسی کا فائدہ ہو جائے۔ اپنا اور اپنی فیملی کا خیال رکھیں، اللہ آپ کو صحت عطا فرمائے، تندرست رکھے اللہ تعالیٰ۔ آئندہ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔